اللہ میاں نے کیا فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کو یاد کرو گے تو دلوں کو سکون ملے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، تبھی اللہ نے اپنی اطاعت پہ کیا رکھ دیا، سکون۔ اب ذکر جس پہ سکون ملتا ہے نا، اس ذکر کی دو قسمیں۔ کتنی قسمیں بھائی؟ دو۔ کچھ کام نہ کرنا یہ بھی ذکر ہے، ذکر کہتے ہیں یاد رکھنے کو، اور کچھ کام کرنا یہ بھی کیا ہے، ذکر۔ ذکر یاد، عربی میں ذکر کا مطلب کیا ہے، یاد۔ کہتے ہیں تذکرہ کیا ہے اس نے، یہ تذکرہ ذکر سے ہی نکلا ہے۔ کہتے ہیں نا فلاں آدمی آپ کا تذکرہ کر رہا تھا، آپ کا ذکر خیر کر رہا تھا، اس کا مطلب غیبت کر رہا تھا۔ آج کل مطلب یہی ہوتا ہے اس کا، کوئی کہنا آپ کو یاد کر رہا تھا، اس مطلب برائیاں ہی کر رہا ہوگا، اچھائی آج کل مارکیٹ میں اچھائی بیان کرنے والے شارٹ ہے مارکیٹ۔ تو ذکر کا مطلب کیا ہے بھائی، یاد رکھنا۔ تو اللہ کہتے ہیں جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں ان کے دلوں میں کیا پیدا ہوتا ہے، سکون۔ اور اللہ نے کہا الا، خبردار، یہ اللہ کا لفظ تنبیہ کر رہا ہے کہ اس بارے میں دوسری رپورٹیں بھی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اس کام سے سکون ملتا ہے، کچھ کہتے ہیں اس سے سکون۔ اللہ کہتے ہیں الا، خبردار، کسی کی باتوں میں آنے کی کوشش مت کرنا۔ یہ اللہ کا لفظ جو ہے نا، یہ اس لیے لگا دیا، خبردار، یہ ساری فیک نیوز ہیں، یہ سب پروپیگنڈا ہے۔ دل میرے ہاتھ میں ہے تو سکون بھی کس کے ہاتھ میں ہوگا، میں جو چاہوں اس میں ڈال دوں۔ سکون ایک ایسی چیز ہے اپنے اختیار سے کبھی آتی نہیں ہے۔ آپ خوش رہنے کی کوشش کرو، تھوڑا سا کچھ اسباب اختیار کر لو گے، اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ جن لوگوں نے خوش رہنے پر کتابیں لکھی ہے نا، ان میں بہت سے خودکشی کر کے مرے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ کتابیں لکھ گئے کہ خوش ایسے رہتے ہیں، کتاب لکھ کے جب وہ چلی نہیں مارکیٹ میں تو اسی سے ڈپریشن میں چلے گئے وہ، یار یہ چل کیوں رہی مارکیٹ میں، کیا خیال ہے بھائی، یہ بک کیوں نہیں رہی، اتنی محنت سے ہم نے لکھی ہے، اسی سے کیا ہو گئی ان کو، ڈپریشن ہو گئی۔ خوشی پہ ورک شاپ کرنی تھی، پبلک ہی نہیں آئی، اسی سے ٹینشن میں چلے گئے، یار پبلک تو ہے ہی نہیں، سارے پیسے ضائع ہو گئے، تو وغیرہ وغیرہ بہت سارے مسائل ہیں لوگوں کے ساتھ بھائی، سب کے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ تو اللہ میاں نے کہا کہ یہ دل کسی موٹیویشنل اسپیکر کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آج کل گورے بہت ورک شاپس کروا رہے ہیں نا، خوش رہنا خوش رہنا، تو اللہ کہتے ہیں کہ دل اور دماغ یہ دو چیزیں کس کے کنٹرول میں ہیں، میرے۔ تبھی میں نے نیند پر اتوار کو بیان کیا، وہ لازمی سن لیے گا، نیند بھی کس کے کنٹرول میں ہے، اللہ کے۔ نیند کی گولی نیند کے اسباب پیدا کر دیتی ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ سوتا آدمی اپنی طاقت سے ہی ہے، سلا کوئی نہیں سکتا آپ کو، کیونکہ دماغ آرڈر کرے گا نا سونے کے لیے دماغ کو، تو دماغ تھوڑی آرڈر کرے گا، دماغ کے اوپر کی کوئی چیز آرڈر کرے گی دماغ کو کہ آپ سو جاؤ۔ دماغ باقی چیزوں کو آرڈر کر سکتا ہے کہ رک جا، بولنا بند کر دے، سننا بند کر دے، آنکھیں بند کر لے، یہ سب چیزیں دماغ کے کنٹرول میں ہیں۔ دماغ کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ ابے کیا ہو گیا، کیسے سمجھاؤں؟ دیکھو دماغ کے کنٹرول میں نہیں ہوتا کبھی بھی۔ مینیجر صاحب مینیجر کے کنٹرول میں نہیں ہوں گے، مینیجر کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی اوپر کی چیز ہوگی۔ حکمران کو اوپر کی طاقتیں کنٹرول کرتی ہیں، اللہ سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ تو پھر وہی سیاسی باتیں نہ شروع ہو جائیں، اس لیے میں واپس عوام بھی کنٹرول کرتی ہے بعض دفعہ بھی، جب بنگلہ دیش میں جیسے کیا ہے نا۔ خیر، تو اچھی خبر ہے الحمدللہ، بنگلہ دیش سے بہت اچھی نیوز آ رہی ہے۔ جماعت اسلامی کے پرانے بیچارے بوڑھے لوگوں کو صرف اس دیش پہ پھانسی پہ لٹکایا حسینہ واجد نے، اس نے لٹکایا کہ پاکستان کی حمایت، سیاسی اختلاف تھا بھائی، اس کے بعد تو وہ بغاوت نہیں کر رہے تھے نا، بہت ظلم مچا کے رکھا ہوا تھا۔ اچھا، اس پہ بنگلہ دیش میں جو انقلاب آیا اس پہ لوگ میرے بیانات پہ تبصرہ کر رہے ہیں، مفتی صاحب تو کہتے ہیں حکومت کے خلاف بغاوت جائز نہیں ہے۔ بھائی ہم مسلح بغاوت کے قائل نہیں ہیں، مسلح تلوار لے کے، عوام نے وہاں مسلح بغاوت نہیں کی ہے، مسلح بغاوت نہیں کی ہے عوام نے، پوری عوام جمع ہو گئی تھی۔ آپ کے ہاں تو عوام ہے، ابھی کیا میں بولوں، کراچی کی تو ماشاءاللہ عوام کو اللہ ہدایت دے، یہ اس ظلم کے خلاف نہیں دھرنا کر سکتے جو براہ راست ان کے اوپر ہو رہا ہے، جو قتل ہو رہا ہے نا کراچی کی گلیوں میں۔ گٹر وٹر پہ تو بیان ہم نے چھوڑ دیے، ابھی تو قتل و غارت پر بات کرو۔ جس طرح سے کراچی میں ڈاکوؤں کا راج ہے، بات پہ 5-5 ہزار کی خاطر بندہ قتل ہو رہا ہے، کراچی کی عوام اس پہ احتجاج نہیں کر رہی، حسینہ واجد جیسی انقلاب کہاں سے لائے گی بھائی؟ اس لیے ہم کیا کریں، ہم مسلح اس کی بات کرتے ہیں، کیونکہ اگر مسلح بغاوت ہوگی پھر تو خون خرابہ ہوگا، بہت بربادی ہوگی، پھر کٹیں گے لوگ، مریں گے، نتیجہ پھر غیر جو طاقتیں ہیں وہ قبضہ کر لیں گی، اس کے ہم قائل نہیں ہیں۔ باقی عوام کا عوامی احتجاج وہ اس کا رائٹ ہے، اس کا حق ہے۔ خیر، تو بات یہ چل رہی تھی میرے بھائی، تو اللہ کا جو ذکر ہے جس سے انسانوں کو سکون ملتا ہے، there are 2 types of ذکر، کچھ کام کرنے کے ہیں اور کچھ کام بولو نہیں کرنے کے۔ دیکھو آپ کا زنا کا دل چاہ رہا ہے اور زنا کے اسباب بھی ہیں، آپ زنا نہیں کرتے، آپ نے اللہ کا بہت بڑا ذکر کر لیا، حالانکہ کچھ بھی نہیں، دیکھنے میں لگے گا آپ نے کوئی ذکر بولو نا
نہیں کیا, دیکھنے میں کچھ بھی نہیں کیا. اتنا بڑا ذکر کیا کہ میزان کے ترازو میں قیامت کے دن اس سے بھاری کوئی نیکی نہیں ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ, 7 آدمی ایسے ہوں گے جن کو اللہ اس دن عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان میں رجل شاب, ایک وہ نوجوان, دعتہ امرأۃ ذات حسن و جمال او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, جس ذات حسن و مال, غالباً مال کے الفاظ ہیں, حسین بھی ہو مالدار بھی ہو, ایسی عورت زنا کی طرف دعوت دے. یہ جواب میں یہ نہیں کہہ کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں یا میرے اندر رغبت ختم ہو گئی ہے یا مجھے سوسائٹی سے ڈر لگتا ہے, کسی نے خفیہ کیمرہ نہ لگا دیا ہو, ان سب چیزوں سے میں گھبراتا ہوں. نا 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 نا, یہ کہ سارے اسباب موجود ہیں, صرف ایک رکاوٹ ہے, انی اخاف اللہ, آج میں اگر زنا کروں گا تو کل مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا. اس کی سزا اللہ نے جہنم کی آگ رکھی ہے. نبی نے فرمایا اس بیس پہ جو رک گیا, دعوت عورت دے رہی ہے اور یہ رک جائے تو یہ بہت بڑا ذاکر ہے, اس نے تہجد گزاروں سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا ہے. ہم تو اس کو ذکر اللہ کرنے والا سمجھ رہے ہیں, اس پوری رات تہجد پڑھتا رہے, تلاوت کرتا رہے, لوگ کہتے ہیں بڑا پہنچا ہوا ہے. بھائی یہ اس سے زیادہ پہنچا ہوا ہے, صحیح ہے نا. اللہ اس کو بلائے گا اور اللہ کہے گا ایسے تمام لوگ سائڈ پہ آ جائیں. دیکھو لائن لگی ہوئی ہوتی ہے نا جب دھوپ میں, رش میں, اور کہیں جیسے پہلے بل جمع کرانے کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں, تب تو موبائل میں اپلیکیشن آ گئی ہے. بل جمع کرانے کے لیے نہیں لوگ لمبی لمبی لائنوں میں لگے ہو, پاسپورٹ کی لمبی لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں. اچانک کوئی آفیسر کہے بیچ میں سے, بھائی آپ ادھر آ جائیں, گڈی رو سائڈ چلاؤ, آپ آ جاؤ. آپ کو کیسا لگے گا بھائی؟ زبردست. میں سعودی عرب میں تھا تو لمبی لائن لگی ہوئی تھی, وہ کوئی امیگریشن آفیسر نے پتہ نہیں کوئی پہچان لیا ہوگا یا کوئی تعلقات ہوں گے, آپ سائڈ پہ آ جاؤ. مجھے بڑی شرم آ رہی ہے بھائی یار, میں پگڑی میں, اور یہ لوگ بولیں گے یار ہم بیوقوف ہیں جو لائن میں کھڑے ہوئے, لیکن سعودی عرب میں آپ نو نہیں کر سکتے. وہ اگر آپ کو عزت دے رہے ہیں تو آپ کو عزت لینی پڑے گی, ٹھیک ہے نا, ورنہ پھر جو وہ بے عزتی دیتے ہیں نا وہ اس سے ڈبل ہوتی. اس نے کہا شاید وہ کہیں کوئی ہمارے دوست تھے, انہوں نے کہا کہ بھائی مفتی صاحب لائن میں کھڑے ہوئے ہیں, اب میں جا رہا ہوں, لوگ بڑ 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 یار یہ کیا ہے یار, میں کہہ رہا ہوں بھائی میں گن پوائنٹ پہ جا رہا ہوں, مجھے شوق نہیں ہے, مجھے اللہ کی قسم مجھے لائن میں لگنے کا شوق ہے. ایئرپورٹوں پہ بھی, کراچی ایئرپورٹ پہ بھی جب جاتا ہوں لائن میں, اب کیا ہوتا ہے کہ وہ ہوتا ہے ان کا کوئی ایئرپورٹ کا کوئی سسٹم ہے کہ جو خاص مشہور لوگ ہیں یا کچھ ان کو کوئی پروٹوکول ملتا ہے, وہ گن پوائنٹ پہ ہو رہا ہوتا ہے, تو مجھے لوگوں سے شرم آ رہی ہوتی ہے, لوگ کیا بولیں گے یار. تو یہ خوشی خوشی نہیں ہوتا سب کچھ, تبھی ہم حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کسی کو بتائیں نہیں, کوئی پروٹوکول لیں ہی نہیں, منہ پہ کپڑا ڈال کے جائیں. تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے. اچھا بھائی میرے بھائی, تو پھر کیا وہ بات کہاں سے کہاں دائیں, میں بہت زیادہ گھوم رہی ہے آج. تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, جس کو زنا کا موقع ملا اور اس نے زنا نہیں کیا تو یہ سب سے بڑا ذاکر ہے اللہ کی نظر میں, ذکر کرنے والا ہے, دیکھنے میں کچھ بھی نہیں ہے بھائی. تو اس لیے علماء کہتے ہیں ذکر کی 2 قسمیں, کچھ کام نہ کرنا, یہ بھی کیا ہے اللہ کا ذکر. بد نظری کا موقع ملا, انٹرنیٹ گھر میں موجود, کمپیوٹر موجود, دیکھنے والا کوئی نہیں, فوش فلمیں کھلے عام چل رہی ہیں, آپ کس کے خوف سے بچ جاؤ؟ اللہ کے خوف سے. نہیں یار, کوئی اسباب اختیار کرو, بھاگ جاؤ یہاں سے, کوئی ہیلا اختیار کرو. یہ کم نیکی نہیں ہے بھائی, یہ بہت بڑی نیکی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور دوسری ذکر کی قسم کچھ کرنا, جیسے نماز کے وقت پہ نماز پڑھنا, روزے کے ٹائم پہ بولو روزہ رکھنا, زبان سے اللہ کو یاد کرنا, لا الہ الا اللہ پڑھنا, صبح شام ذکر کی بہت بڑی فضیلت ہے. اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی عاملوں کے پاس جا کے ذکر مت لو, اگر دل میں بے سکونی ہے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو یاد کرنا شروع کر دو. دیکھو یہ بے سکونی ایسی چیز ہے, بھگانے کی کوشش کرو گے نہیں بھاگے گی, جیسے نیند لانے کی کوشش کرو گے تو آئے گی. دل دماغ ایک ہی چیز ہے, کنیکشن ایک ہی ہے ان کا. جب آپ لیٹتے ہو اور آپ کہو میں نیت کرتا ہوں سونے کی, سو جاؤ, ابھی تک کیوں جاگا ہوا ہے, سو جا, دماغ کو آرڈر دیتے رہو گے, سوئے گا؟ بالکل نہیں. بھائی سونے کا سوچنا بھی چھوڑ دو, اللہ سلائے گا تو سو گئے, ورنہ کسی کا, یعنی مسجد میں نہیں کہنا چاہیے, کسی کا باپ وغیرہ مناسب الفاظ نہیں ہے, ورنہ کوئی بھی نہیں سلا سکتا آپ کو. کیا خیال ہے بھائی؟ تو اس کا طریقہ یہ لیٹ جاؤ بھائی, خود ہی نیند آتی ہے, ایسا تھوڑی کہ سوچ رہا ہے. تو اسی طرح آج کل لوگ خوش ہونے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں, یار میں ٹینشن میں کیوں خوش ہوں, نہیں ہوگا بھائی, ٹھیک ہے, یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, یہ کس کے کنٹرول میں ہے؟ اللہ کے. ہوتا ہے میرے بھائی, خوشی کا کوئی سبب بھی نہیں ہوتا. کیسا پیارا شعر حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ اور ہمارے حضرت بھی پڑھا کرتے تھے, دل گلستاں تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار, دل بیاباں ہو گیا عالم بیاباں ہو گیا. عالم جہان کو کہتے ہیں, بیاباں کا مطلب چٹیل میدان.
کہتے ہیں جب دل میں خوشی تھی تو صحراؤں میں بھی ایسا لگتا تھا جیسے گل و گلزار. صحرا میں بھی خوشی, جب دل گلستان تھا نا, دل باغ باغ تھا, گارڈن گارڈن تھا دل, تو ہر چیز گارڈن گارڈن لگتی, ہر چیز گارڈن گارڈن. اور جب دل میں سکون نہ ہو تو باغوں میں بھی سکون, حور و رنگ میں بھی سکون نہیں ملتا. آدمی کا دل کا رکھ کے لگا دے چماٹ, کسی جو بغل میں حور بیٹھی ہوئی ہے نا اس کو بھی آدمی کوشش کرے گا کہ رکھ کے لگا دے. دل میں سکون نہیں ہے. دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار, دل بیاباں ہو گیا عالم بیاباں. عالم سب, کوئی دنیا بھر کی خوشیاں اس کو خوش نہیں رکھ سکتی. تو اس لیے خوشی کی حاصل کرنے کی کوشش مت کرو, ہینڈ اوور کر دو اپنے آپ کو, تسلیم کر دو اپنے آپ کو. کس کے حوالے؟ اللہ کے حوالے. یہ فکر ہی چھوڑ دو, جو اللہ کا کام ہے وہ اللہ کو کرنے دو بھائی. آپ کا جو کام ہے آپ اس کو فوکس کرو. دیکھو ایک آدمی کو مزدوری پہ لگا دیا, سیٹھ صاحب نے بولا یہ کنواں کھود, شام کو تجھے میں 1000 روپے دے دوں گا. اس 1000 کی لالچ میں وہ کنواں کھود رہا ہے. ایسا ہی ہے نا, غریب تھا نا, اب ہر تھوڑی دیر میں دیکھ رہا ہے کہ سیٹھ بھاگ تو نہیں رہا, ایسا تو نہیں 1000 روپے دے گا کہ نہیں دے گا. پھر پوچھ رہا ہے سیٹھ صاحب ایگریمنٹ پکا ہے نا, دو گے کہ نہیں دو گے؟ اسی لالچ میں کنواں کھود رہا ہوں. سیٹھ کیا کہا, تو کام کو تو فوکس کر, جتنی دیر میں تو آتا ہے اتنی دیر میں تو کتنا گڑا اور کھد چکا ہوتا. تو اپنا کام کر, تجھے ٹائم پہ پیسے مل جائیں گے. پھر آپ گڑا کھود کے, یار بھائی دے گا نا پیسے, مذاق تو نہیں کر رہا نا میرے ساتھ؟ لوگوں سے پوچھ رہا ہے یہ سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے, اصلی نوٹ دے گا نا, جعلی نوٹ تو نہیں دے گا نا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ یہ ساری سیٹھ کو غصہ آئے گا, بولے گا پتلی گلی سے نکل گیا, کیونکہ تجھے جو کام کیا تو اس کو فوکس کر یار. ہم یہاں بیوقوف بیٹھے ہوئے, 1000 روپے میں نہیں دے سکتا تجھے, کیا 1000 کیا چیز ہے میرے لیے؟ سیٹھ کروڑ پتی آدمی ہے اور آپ کو یہ فکر لگی پتہ نہیں 1000 دے گا کہ نہیں دے گا. وہ کہے گا بھائی تو کیا تو یعنی میرے کو بیوقوف سمجھا ہوا ہے تو نے؟ 1000 روپے تو ہم جہاز بنا کے کشتی بنا کے اڑاتے ہیں اس کو. وہ یہی کہے گا نا سیٹھ. تو سکون کے خزانے کس کے ہاتھ میں میرے بھائی؟ اللہ کے ہاتھ. خربوں خربوں لوگوں کو اس نے خوشیاں دی ہیں, اربوں خربوں لوگوں کو. اللہ نے کہا تمہیں جو کام میں نے ذمہ لگایا نا مجھے یاد رکھو. یاد رکھنے کا مطلب جو فرائض و واجبات ہیں پورے کرو, جو آرڈر دیے ان کو پورے کرو, جن برائیوں سے منع کیے ان سے بچو. اس کام کو تم فوکس کرو. ہم کیا کرتے ہیں, 2 دن نماز پڑھ کے دیکھا سکون ملا کہ نہیں ملا, کہہ رہے ہیں ابھی بھی ٹینشن تو ہے, مسائل ابھی بھی میرے ختم. میں نے پیغام بھیجا ہوا ہے, وہ تو ابھی بھی مسئلہ وہاں سے تو ابھی بھی ٹھینگا ہی آ رہا ہے, ان کے ابا ابھی بھی راضی نہیں ہوئے. بھینس والا لطیفہ بہت دفعہ سنا چکا ہوں, ایک اور دفعہ سن لو یار. وہ ایک آدمی جو تھا اس کی بھینسیں مرتی تھیں, اس کی ٹینشن یہ تھی, اس نے مولوی صاحب سے آ کے کہا مولوی صاحب بڑی ٹینشنوں میں ہوں. مولوی صاحب نے یہ آیت پڑھی, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کو یاد رکھنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے. تو جب تو نماز پڑھے گا, اللہ کو یاد کرے گا, تجھے سکون ایسے ملے گا کہ تیری بھینسیں مرنا بند ہو جائیں گی. سکون کا مولوی صاحب نے یہ مطلب سمجھا, لگے یہ مطلب تھا نہیں سکون کا کہ تیری بھینسیں مرنا کیا ہو جائیں گی, بند. بھائی سکون ایسے ملے گا, بھینسیں مرے نہ میرے, تیری ترجیحات ہی چینج ہو جائیں گی. بھینس مرنا اب تیرے لیے اتنا بڑا ایشو رہے گا نہیں, تیری ترجیحات ہی کچھ اور بن جائیں گی. جب آپ کی ترجیحات ہی چینج ہو جاتی ہیں, ہدف اور ویژن ہی چینج ہو جاتا ہے, پھر آپ بھینس کے جینے اور مرنے کو سفر کا حصہ سمجھتے ہو, پھر آپ ہدف کسی اور چیز کو بناتے ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو مولوی صاحب کو یہ سمجھانا چاہیے تھا. مولوی صاحب نے کہا بھائی جب تو نماز پہ آئے گا تیری بھینس سے نہیں مریں گی, لہذا تجھے سکون ملے گا. کیونکہ اللہ کیا کہتے ہیں, جو اللہ کو یاد کرتا ہے اس کو کیا ملتا ہے بھائی؟ سکون. اور سکون کا مطلب بھینس, یہی مطلب ہوا نا, یعنی بھینس ملے گی. وہ فجر پڑھنے آیا, گیا تو ایک اور بھینس مری ہوئی تھی. آیا مولوی صاحب کے پاس, مولوی صاحب میری تو بھینس مر گئی, آپ کہہ رہے ہوتے سکون ملتا ہے دلوں کو, مجھے تو ٹینشن اور مل گئی. مولوی صاحب نے کہا اللہ تجھے آزما رہا ہے, ظہر بھی دوبارہ ٹرائی کر. اللہ آزما رہا ہے بھائی. ظہر پڑھی, گیا واپس, ایک اور بھینس. عصر میں آیا, ایک اور بھینس. ایک کٹا نا چیخ رہا تھا بہت زیادہ, بھینس کا بچہ نہیں ہوتا, تو اس کو بولتا ہے کہ چپ کر جا, تو خالی 2 نفل کی مار ہے, ان کو تو مارنے کے لیے 4 فرض پڑھنے پڑے ہیں. بڑے بڑے بھینسے تھے وہ, تو زیادہ شور نہیں کر, 2 نفل پڑھوں گا اللہ کے لیے, تیرا انا للہ ہو جائے گا, شور نہیں کر زیادہ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو سکون کا یہ مطلب نہیں ہے. سکون کا مطلب جو کام اللہ نے آپ کے ذمہ لگایا آپ اس کام میں جت جاؤ, سکون کی ٹینشن بولو چھوڑو. یہ کس کے حوالے کر دو, اللہ نے دینا ہے دے, نہیں دینا نہیں دے, وہ دے گا. کیسے ہو اللہ کی کیا پڑی ہے یار تمہیں ٹینشن دے کے, ہے بھائی؟ اور اگر پریشانیاں آئیں تو ان میں صبر کی توفیق بھی دے گا, وہ صبر کی توفیق دے گا. بوکھلاؤ گے نہیں. اللہ ہم سب کو پریشانیوں سے بچائے, اور اللہ نہ کرے کوئی پریشانی مقدر میں ہو تو اللہ صبر کی توفیق دے. ہم نے تو بھائی پریشانیاں دیکھی نہیں ہیں, اللہ بچا کے رکھے ہمیں. تو اب دیکھو غزہ پہ جو بمباری ہو رہی ہے,
ہمیں کتنا ترس آتا ہے، لیکن وہاں سے جو لوگ انٹرویو دیتے ہیں ان کے چہروں پہ کیسا سکون ہے، کیسا اطمینان ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کس کی طرف سے صبر ملتا ہے؟ تبھی تو ڈٹے ہوئے ہیں. یہ صبر کس کی طرف سے ملتا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ہے. بعض وقت بڑی پریشانیوں کو برداشت کرنا آسان، چھوٹی کو برداشت کرنا مشکل. تو اب میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کو یاد کیے بغیر، اسلام پہ چلے بغیر، شریعت پہ چلے بغیر سکون ملنا ممکن نہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ خوش رہنا ضرور، اور شریعت پہ چلنا سستی کے ساتھ ممکن نہیں ہے. ابھی رفیع بھائی بھی سو رہے ہیں. شریعت پہ چلنا سستی کے ساتھ ممکن، دیکھو سو جاؤ نا، یہ سستی نہیں ہے. جاگا پر ڈھیلا ہو یہ سست ہے. سونا تو نیچرل ہے، وہ تو اپنے اختیار میں تھوڑی، بھی میں نے بتایا نا کہ اپنے اختیار میں نہیں ہے. یہ ہم لوگ جاگے ہوئے سست ہوتے ہیں، جاگے ہوئے سست ہوتے ہیں. سونا تو اپنے اختیار میں تھوڑی ہے، بیٹھے بیٹھے لوگ سو جاتے ہیں. ہمارے کلاس فیلو تھے مدرسے میں، وہ جب سجدے میں جاتے سو جاتے. ان کو کونی مار کے سجدے میں اٹھانا پڑتا تھا، بھائی اگلی رکعت کا شروع ہونے والی ہے. حالانکہ بہت ایکٹیو تھے، وہ بہت ایکٹیو تھے. میں نے بہت ایکٹیو لوگوں کو دیکھا ہے بیٹھے بیٹھے سو جاتے ہیں. یہ تو یہ دماغ اپنے اختیار میں نہیں ہے. قوم کا مسئلہ جاگنے کے بعد شروع ہوتا ہے. جاگنے کے بعد بھی کیا ہے؟ سست. تو میرے بھائی، ہماری قوم کا بہت بڑا المیہ، اور میں بار بار آپ سے کہتا ہوں، یہ جتنی باتیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس نیت سے کہ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے. ہم کوئی بہت بڑے فنٹر نہیں ہے کہ آپ سمجھو مفتی صاحب پتہ نہیں کتنے ایکٹیو ہوتے ہوں گے، بٹن دباتے ہی ایک دم گھر میں انڈے آ گئے، فوراً گئے مارکیٹ سے ٹھا کر کے یوں ہو گیا، اور یہ کام ٹھا ٹھا. ہمارا بھی ایسے ہی چل رہا ہے جیسے سارے پاکستانی چل رہے ہیں. بات انسان کو اچھی کرنی چاہیے نا، کیا خیال ہے؟ اور اس نیت سے کرتا ہوں کہ ہمارے اندر جو کوتاہیاں ہوں اللہ اس کو سیدھا کر دے. لیکن ویسے ایک بات بتاؤں، مجھے پرسنلی سست آدمی سے نفرت بہت ہے. پرسنلی ذاتی طور پہ مجھے سست آدمی سے نفرت پتہ نہیں کیوں بہت. گوروں میں جاؤ گے خوبی تمہیں ملے گی، خدا کی قسم چست ہوتے ہیں سارے. یہاں کسی کو کوئی کام کہہ دو نا، ایسا پوستی پن دکھاتا ہے نا وہ. میں نے جو ٹھیکیداروں سے کام لیے ہیں، کام ہی نہیں کر کے دیکھ. چھوٹا سا کیج بنوانا ہو نا اپنے ایک پنجرا، اس میں ایک کیل ٹھوکے گا لکڑیوں میں، پھر بیٹھ کے گٹکا نکالے گا، مان کھائے گا، پھر فون پہ بات. کام کو فوکس کرنے کا ہماری سوسائٹی میں رواج ہے ہی نہیں. ٹھیکیدار کو آپ دہاڑی پہ مزدوروں کو رکھ کے تو دیکھو، پہلے یوں 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 تھوڑا سا کلر مارے گا، اس کے بعد پھر بیٹھ جائے گا. میں واش روم جا رہا ہوں، میں کھانا کھانے جا رہا ہوں، میں چائے پینے جا رہا ہوں. دفتروں میں دیکھ لو نا، چائے پینے گئے ہوئے ہیں، چائے میں چینی ڈالنے گئے ہوئے ہیں، پھر چائے ٹھنڈی کرنے گئے ہوئے ہیں، پھر پرش منگوانے گئے ہوئے ہیں، پھر چائے کے ساتھ سموسا لینے گئے ہوئے ہیں، پھر پیشاب کرنے گئے ہوئے ہیں. چائے پیو گے تو پیشاب آئے گا. سرکاری دفاتر میں کیا ہو رہا ہے؟ ہر جگہ یہی حال ہے. پوری قوم کا المیہ ہے یہ. اور یہ اوپر سے آتی ہے سستی. پہلے حکمران سست ہوتے ہیں، پھر ان کے ماتحت سست ہونا شروع ہوتا. پہلے ابا سست ہوں گے، پھر بچے گھر میں کیا ہوتے ہیں؟ سست. تو سارا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. اور میرے والد صاحب فوج میں تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کو بھی سستی بہت نفرت تھی سستی سے. وہ طبیعت سے دھوتے تھے بندے کو، جب دیکھتے تھے نا کہ سست ہے. ہم پٹے ہیں الحمدللہ اپنے ابا سے بہت. مجھے یاد ایک دفعہ وہ فجر کے لیے ابا نے اٹھایا تو میں نیند میں غلبہ ہوا تھا، مجھ سے دروازہ نہیں کھل رہا تھا نا، وہ جو کمرے کا دروازہ ہے کنڈی کھلی ہوئی تھی، تھوڑا زور لگا کے کھولنا پڑتا تھا. میں سستی میں لمبا چکر کاٹ کے چلا گیا. میں نے کہا ادھر سے ٹن مارو، اس کو کون زور لگا ہے یار. ابا کو اتنا، ہمارے ابا یہ چیزیں نوٹ کرتے تھے، اتنا غصہ آیا. والدہ سے کہنے لگے بھائی اس کو دیکھو یار، تھوڑا زور لگا لیتے. اتنا لمبا چکر کاٹ کے گیا ہے، یوں گھوم کے نا دوسرے گیٹ سے نکلا ہے، اس کو نہ زور لگانا پڑے. تو بات ہماری کھوپڑی میں بیٹھ گئی. تو اس لیے میرے بھائی، یہ جو میں اتنا زیادہ چستی پہ بات کرتا ہوں، اس لیے کہ سست آدمی کبھی بھی دین پہ بولو نہیں چل سکتا. اور میں اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے بھی یہ بات کرتا ہوں کہ مجھے بھی توفیق ملے چستی کی. یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے. صحابہ کرام میں سست نہیں تھے. اگر سست ہوتے روم اور فارس کی طاقتوں کو زیر نہ کرتے. سلطان محمد فاتح نے قسطنطینیہ پہ قبضہ کیا، اس کے ساتھ مسلمان مجاہد تھے. کیسے قبضہ کیا ہے؟ ہزاروں سال سے عیسائیوں کی ایک بہت بڑی اسٹیٹ تھی جس پر کتنے حملے ہو چکے تھے، کوئی بھی کامیاب نہیں ہوا. میں نے وہ دیوار دکھائی ہے نا ترکی میں، کتنی موٹی دیوار ہے جس پر بیل گاڑیاں چلتی تھیں. اس دیوار کو فتح کرنا ممکن نہیں تھا. سلطان محمد فاتح نے حدیث سنی، نبی نے فرمایا میری امت کا وہ گروہ جو قسطنطینیہ، استنبول، جو آج کل ترکی کا استنبول ہے، جو استنبول فتح کرے گا اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. نہیں، حدیث کے الفاظ ہیں نعم الجیش جیش یغزو القسطنطینیہ، کیا خوب لشکر ہوگا جو قسطنطینیہ فتح کرے گا. یہ حدیث ہے. بہت لوگوں نے کوشش کی، نہیں کر پائے. سلطان محمد فاتح نے کیا کیا ہے؟ چستی سے کام کیا. راتوں رات مشورہ کیا کہ یار یہ نہیں ہو پا رہا ہم سے. چاروں طرف وہ پورے وہ ترک جو تھے، وہ عیسائیوں کی ایک ریاست تھی، صدیوں سے قائم تھی. پورا یورپ ملا ہوا تھا پیچھے سے.
ترکی کے اس طرف پورا یورپ ہے نا پیچھے, سارا یورپ ملا ہوا ہے, وہ سب کمک آ رہی ہے, ہم نہیں فتح کر سکتے, کیا کرنا ہے. ایک آدمی نے مشورہ دیا, شکر ہے استخارہ نہیں نکالا انہوں نے, روحانی عامل ہوتا نا استخارہ نکالتا کہ یہاں سے اٹیک کرو, تو پھر نیلا آیا خواب میں تو پیلا آیا ہے. وہ دماغ لڑانے والے لوگ تھے, اپنے فیصلوں کو استخاروں کی بھیٹ نہیں چڑھاتے تھے جو آج کل کے استخارے ہو رہے. سنت استخارے کا میں منکر نہیں ہوں, لیکن سنت استخارہ ہو نہیں رہا آج کل. اس نے مشورہ لیا بھائی, اچھا پہلے اس نے دنیا کی سب سے بڑی توپ بنائی ہے اپنے ہی سائنسدانوں سے. اس وقت ہم گوروں سے مدد نہیں لیا کرتے تھے, گورے ہم سے پوچھے جاتے تھے حضور توپ کا سائز کیسا ہونا چاہیے, کیونکہ آپ لوگ توپ ہو, ہم توپ نہیں ہیں. میں نے فرانس میں, آپ نے نیپولین بوناپارٹ کا نام سنا ہوگا نا, میں نیپولین بوناپارٹ کے نام سے عجائب گھر بنا ہے فرانس میں. جب میں وہاں گیا تو میں حیران, میں تو گیا تھا انگریزوں کی چیزیں دیکھنے کے لیے, مسلمانوں کی توپیں رکھی ہوئی تھی وہاں پہ. اس میں عربی میں تاریخ لکھی ہوئی ہے, کون سے مسلم انجینئر نے کس سن میں یہ توپ بنائی تھی, اور بادشاہوں کے نام. ابے یار ایسا, ہم نے کہا یار ہمارا ماضی کتنا شاندار تھا یار, کیا کچھ ہمارے لوگوں نے بنا کے گئے. ان کے عجائب گھروں میں رکھی ہوئی ہیں وہ چیزیں, ہم لوگ اپنے عجائب گھر میں بھی نہیں رکھ سکے ایسی چیزیں. تو وہ توپیں, کیونکہ وہ عربی میں اتنی مضبوط وہ نقش ہے نا کہ اس کو مٹانا ممکن نہیں ہے, وہ پوری توپ ہی پڑ جائے گی اگر اس کو ختم کیا. بادشاہوں کے نام عربی میں تاریخیں لکھی ہوئی ہیں. تو سلطان محمد فاتح نے آرڈر دیا, بھائی دنیا کی سب سے بڑی توپ چاہیے. بنا دی ان لوگوں نے, کیونکہ وہ دیوار کو توڑنا آسان نہیں تھا. اب میں جلدی جلدی بات سمیٹتا ہوں. سلطان محمد فاتح نے مشورہ کیا کہ بھائی یہ نہیں ہو پا رہا, بہت جانیں ضائع ہو رہی ہیں. مشورے میں یہ طے پایا, استخارہ نہیں نکالا, مشورہ کیا, بھائی ایک ہی راستہ ہے, پانی کے راستے سے ہم بحری جہازوں کے ذریعے اندر جائیں, تو پیچھے سے ہم اگر اٹیک کریں راتوں رات بحری جہازوں کے ذریعے ہم پانی پہ بیٹھ کے پچھلی جانب سے اٹیک کریں تو یہ ہو سکتا ہے. اب ظاہر ہے دشمن کو تو پتا تھا نا کہ بحری جہازوں سے بھی لوگ آ سکتے ہیں یہاں پہ, لیکن بحری جہاز تک پہنچنے کے لیے پانی کا راستہ نہیں تھا. اس لیے دشمن نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ کوئی پانی پہ سوار ہو کے پیچھے سے اٹیک کرے گا, کیونکہ پانی پہ سوار ہونا تو آسان تھا, پانی تک پہنچنے کا محمد بن فاتح کے پاس کوئی راستہ بولو نہیں تھا. سلطان محمد فاتح کے پاس پانی تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں, اس لیے دشمن نے سوچا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا, امپاسبل ہے, اس لیے اس راستے کو چھوڑ دو. بھائی آپ کے پیچھے سمندر ہے, آپ کو پتا ہے یہاں سے بحری جہازوں کے ذریعے اٹیک ہو سکتا ہے, لیکن سمندر کے بعد خشکی ہے, تو اب آپ بے فکر ہو جاتے ہو نا, بھائی خشکی پہ تک جہاز کیسے لے کر آئیں گے وہ, اور خشکی بھی ریتیلی یا کوئی ویسی نہیں ہے, پتھریلی زمین ہے. تو ان کو تھا جو استنبول میں جن عیسائیوں کی حکومت تھی, انہوں نے کہا یہاں سے تو اٹیک ہونے کا امکان ہے ہی نہیں. سلطان محمد فاتح نے سارے مجاہدین کو جمع کیا کہ مشورہ کرو. انہوں نے کہا کہ ایک ہی راستہ ہے. کسی ذہین نے مشورہ دیا کہ یہ جو خشکی ہے نا, پتھریلی زمین, اس پہ بڑی بڑی کشتیوں کو, بحری جہازوں نما کشتیوں کو خشکی پہ لے جا کے پانی پہ اتار دیا جائے. خشکی پہ ان کو لے جا کے کہاں اتارے ہم, پانی. خشکی پہ چلائیں کیسے, اتنے بڑے جہازوں کو دھکا کون دے گا. بھائی آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو کیا ہوگا. اس کے لیے یہ تجویز سامنے آئی کہ جتنے بھی جانور ہیں, دمبے بکرے, سب کو ذبح کر کے راتوں رات ان کی چربی پگھلا کے اس خشکی پہ, اس پتھریلی زمین پہ ڈال دو, پھسلن پیدا ہو جائے گی. اس سے کیا ہوگا, پھر ہم بڑے بڑے جہازوں کو اس پہ رکھیں گے, اور کوئی خاص ٹیکنیک استعمال کی ہوگی. اب میں تو وہاں موجود نہیں تھا نا کہ میں پورا وہ نقشہ کھینچ کے بتاؤں آپ کو. خاص ٹیکنیک استعمال کر کے اس کو کیا کرنا ہے, ان بحری جہازوں کو دھکا دینا ہے. کس کے اوپر, اس خشکی کے اوپر, اور پانی میں اتارنا ہے. اور پانی میں اتارتے ہی فوج کو اس میں سوار کر دیتا ہے کئی جہازوں پہ. آپ کیا سمجھ رہے ہو بچوں کا کھیل ہے یہ؟ گورے یہ واقعات لکھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہو, گورے لکھتے ہیں سلطان محمد فاتح کے بارے میں کہ یہ ایسا کام کر کے دکھا دیا جو اسباب کی دنیا میں ممکن نہیں ہے. کیوں؟ اس میں آپ کا ویژن بہت بڑا ہے. اتنے جہازوں کو پانی میں اتارنا, اور صبح روشنی سے پہلے یہ کام کر لینا, اتنے جانوروں کو ذبح کرنا, اتنے جانوروں کی. آپ ایک جانور قصائی کے حوالے تو کرو نا یار, بقرعید کے دن آپ اس کو ٹاسک دو, اتنی دیر میں تو یہ کر کے دکھا. 20 لوگوں کے فون اٹھا رہا ہوگا, آ رہا ہوں ابھی صبر کر. وہ 20 ایک کا بھی ڈھنگ سے نہیں کر رہا ہوتا. اتنے جانوروں کو بولو ذبح کرنا. پھر دشمنوں کے جاسوس بھی گھوم رہے ہوتے ہیں نا, دشمنوں کے جاسوس بھی ہے. جاسوس کی وہاں تک اطلاع پہنچنے سے پہلے اس ٹاسک کو مکمل کر لینا. اتنے جانوروں کو ذبح کرنا, ان کی چربی نکالنا, دیگوں میں ان چربیوں کو پگھلانا, ان چربیوں کو پتھروں پہ ڈالنا, بڑے بڑے جہازوں کو ان پتھروں پہ اتارنا, ان کو پھر
فوجیوں کی مدد سے دھکا دینا، پانی میں اتارنا، پانی میں لے جا کے پوری آرمی کو سوار کر دینا اس پہ، اور صبح ہونے سے پہلے پہلے، ان کے جاگنے سے پہلے پہلے پچھلی جانب سے جا کے اٹیک کر دینا۔ یہ میرے بھائی کہانی میں، فلموں میں، ڈراموں میں ہو سکتا ہے، یہ اوریجنل میں بولو نہیں۔ اوریجنل میں وہ کر سکتے ہیں جو چست نہیں ہوں بلکہ انتہائی چست ہوں، انتہائی محنتی ہوں، سمجھتے ہو؟ بس سیکنڈوں میں شروع کرو، ایسی کی تیسی۔ اگر یہ پوستی قوم ہوتی جو ہم لوگ جیسی قوم ہے، ٹھڈے مار مار کے فوجیوں کو اٹھاتے، الو کے پٹھے اٹھنا، تو استنبول فتح کرنے آئے، اپنی ماموں کے گھر آیا تو یہاں پہ یہی چل رہا ہوتا نا۔ ایک کو گٹکا نہیں ملا، اس کا موڈ کہہ رہے صاحب آج مجھے چائے نہیں ملی، آج میرا میٹر کیا ہے، آج مجھے کافی نہیں ملی، میں تو سگریٹ کا عادی ہوں، تو پینے کا عادی ہوں، میری نانی کا فون آیا ہوا ہے، میرے ماموں کا انتقال ہو گیا ہے۔ نہیں ہوتا بھائی، قومیں کبھی بھی اس طرح سے ترقی، ہمارے حکمران ٹھیک بھی ہو جائے نا تو بھی فی الحال ترقی کا جو اسٹائل چل رہا ہے نا، بہت ٹائم لگے گا۔ پہلے حکمران ٹھیک ہوں گے، پھر وہ قوم کو ٹھیک کریں گے، پھر جا کے تو ابھی امام مہدی تک فی الحال آپ تھوڑا سا۔ تو اس نے کس قدر پھرتی سے کام کی، راتوں رات سینکڑوں جانور، اور رسک کتنا ہے کہ اگر یہ پروگرام فیل ہو گیا نا تو لینے کے دینے پر، کھانے کو بھی کچھ نہیں ملے گا، گئے کام سے۔ کیا ہوا ہے آپ وہ ڈاکومنٹری دیکھیں جو ترکی نے بنائی ہے، ہم نے تو وہاں جا کے ترکی میں دیکھی ہے، خدا کی قسم ایسا چیخیں نکلتی ہے نا انسان کی جب وہ طیب اردگان نے ایک بڑا زبردست سیٹ اپ بنایا ہے اس پورے نقشے کو دکھانے کے لیے نا، پلانیٹوریم بنایا اس نے، بہت بڑا زبردست سیارہ گاہ ہوتی ہے نا جس طرح کی، اس طرح کا آپ جاؤ، پورا جنگ کا نقشہ، اس میں آدمی کی چیخیں نکلتی ہیں، رونا آتا ہے کہ یار ہم کیا تھے اور ہم کیا ہو گئے ہیں۔ 2 بجے ناشتہ ہو رہا ہے، 2 بجے کراچی میں آپ کسی سے بولو، کہہ رہے میں ناشتہ کر کے آ رہا ہوں، ابے 2:30 بج رہے ہیں تو ہو رہا ہے ناشتہ، یہ استنبول فتح کریں گے۔ اچھا خیر، تو اس لیے میرے بھائی بار بار کہتا ہوں، چست بنو چست، ہماری شریعت کو سستی پسند، جب ہم چست تھے دنیا ہماری تلواروں کے سائے میں تھی، اب ہم سست ہیں تو سمٹتے چلے جا۔ تو ہم اب اس لیے پھر میں آگے کھانے کو فوکس کرتا ہوں، پھوڑنے پھاڑنے والا، لڈو، مٹھائیاں، گلاب جامن، برفیاں ہر وقت پھوڑنے والا کبھی بھی چست۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے جتنی سستی میٹھا کھانے سے ہوتی ہے یا پیٹ بھر کے کھانا کھانے سے، جو کارب ڈائٹ ہوتی ہے نا اناج وغیرہ، اتنی سستی کسی چیز سے نہیں ہو۔ ہمارے پیغمبر کی خوراکیں دیکھو یار، وہی خوراکیں کھاؤ جو ہمارے پیغمبر نے کھائی ہیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ کے جسم میں پھرتی آئے گی، آپ کے لیے فجر پڑھنا آسان، فجر کی نماز میں پہنچنا بولو آسان، ظہر میں پہنچنا آسان، آپ کو اپنے نفس پہ اتنا عبور ہو جائے گا، اپنے اوپر اتنا کنٹرول، جب چاہو گے روزہ رکھو گے آپ۔ اب تو ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، نفلی روزہ، پیر جمعرات کا روزہ سنت ہے، ایام 20 کا روزہ سنت ہے، لوگ کہتے ہیں ہم روزہ رکھنے کا سوچتے 6 مہینے گزر جاتے ہیں، ہمت ہی نہیں ہوتی۔ بھائی جب آپ کھانے پینے پہ کنٹرول ہو جائے گا نا آپ کا، تو نفلی روزہ رکھنا کیا ہو جائے گا بولو آسان۔ ابھی ہم پتہ ہے کہ کیا ہمارا جو اسٹائل چل رہا ہے، انسان کا نفس جو ہے نا ایک گھوڑے کی طرح ہے، انسان کی جو خواہشات ہیں وہ کس طرح ہیں؟ ایک گھوڑے کی طرح۔ اگر گھوڑے پر آپ سوار ہو اور لگام آپ کے ہاتھ میں ہو تو یہ گھوڑا آپ کو منزل پر بہت جلدی پہنچا دے، ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر گھوڑے کی لگام آپ کے ہاتھ میں نہ ہو، آپ کا گھوڑے پہ کنٹرول نہ ہو بلکہ گھوڑے کا آپ پہ کنٹرول ہو جائے، گھوڑا اپنی مرضی سے آپ کو گھما رہا ہو، تو آپ کی 2 منٹ میں ایسی کی بولو تیسی۔ میں بھگتا ہوا ہوں، ایک دفعہ ہم، پرانی بات ہے، طالب علمی کے دور میں گھوڑ سواری کے لیے گئے، وہ گھوڑا بڑا سرکش تھا، ہم جب گھوڑے کی پشت پہ بیٹھے تو میں نے گھوڑے کی لگام ہاتھ میں لی، مجھے اندازہ ہو گیا کہ گھوڑا میرے کنٹرول میں نہیں ہے، تھوڑی دیر میں کس کے کنٹرول میں آ گیا؟ گھوڑے کے۔ اب میں کیا ہوں بھگا رہا ہوں، کہیں اور لے کے جا رہے ہیں مجھے، تو میں نے کہا گیا بھائی، پروگرام ہمارا کیا ہو گیا؟ بڑھ گیا۔ یہ میں بھگتا ہوا ہوں، اس لیے میں یہ مثال بڑے مزے سے دے رہا ہوتا ہوں۔ جب تک گھوڑا آپ کے کنٹرول میں، آپ کو منزل تک پیدل چلنے والے کی نسبت جلدی پہنچا دے گا۔ جن لوگوں میں خواہشات ہی نہیں ہوتی نا، وہ بھی کچھ نہیں کر پاتے، یہ بھی ذہن میں رکھو۔ خواہشات کا ہونا ضروری ہے، یہ ایندھن کا کام کرتی ہیں، فیول کا کام کرتی ہیں، لیکن یہ خواہشات آپ کے کنٹرول میں ہو۔ اسلام آپ کو خواہشات کچلنے کا حکم نہیں دے رہا، خواہشات کو لگام دینے کا حکم دے رہا ہے۔ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کون سی خواہش پوری کرنی ہے، کون سی پوری نہیں کرنی۔ جب یہ بات مجھے سمجھ میں آئی تو میں نے کہا 4 شادیوں والی پوری کرنی ہے اور زنا سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ خواہشات سے تھوڑی اللہ منع کر رہا ہے، اللہ نے کہا بھائی لگام دو۔ اللہ میاں نے کچھ خواہشات بولا کر سکتے ہو، کچھ کا بولا نہیں کر سکتے، اور جب جائز خواہشات پوری کر لو تو ناجائز کی طلب ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ویسے بھی انسان کی فطرت ہے،
آپ کو پیاس لگ رہی ہے, آپ خرید کے اگر پانی پی لو تو چوری کر کے پینے کا دل کرے گا؟ بولو نا. آپ کو بھوک لگ رہی ہے, خرید کے روٹی کھا لو تو چوری کر کے روٹی کھانے کا, جب روٹی سے پیٹ بھر جائے گا تو چوری کرنے کا فری میں بھی کوئی دے گا, آدمی کہے گا نہیں بھائی نہیں لینا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اللہ میاں نے کہا کہ خواہشات کو اپنے اوپر سوار نہیں کرنا ہے. اپنی لگام, میں نے جیسے گھوڑا مجھے لے کے بھاگ رہا تھا, سب ہمارے ساتھی دیکھ رہے تھے ہو کیا گیا, وہ ادھر جا رہا ہوتا, پھر میں نے جان کیسے بچائی ہے, مجھے لگا کہ یہ گیا, میں گیا تو میں نے جان ایسے بچائی, میں نے چلتے ہوئے گھوڑے سے چھلانگ لگا کے کلبازیاں کھا کے گرا ہوں. میں نے کہا یہ کم چوٹ آئے گی, یہ مجھے پتہ نہیں کدھر لے جا کے مارے. اور پھر عجیب بات, آپ حیران ہو گئے سن کے, یہ سرکش ہوا کیوں پتہ ہے کیا ہے؟ ابھی کیا بولو یار, مسجد میں ایسی باتیں مناسب. گھوڑی کے ساتھ کھڑا ہوا تھا, اس کو وہاں سے ہٹا دیا تھا. پھر کسی نے بتایا کہ یہ گھوڑی کی محبت میں جو ہے نا, اس کی دوست ہے, یہ فرینڈ ہے, یہ دونوں جیون ساتھی ہیں, جب بھی جاتے ہیں دونوں ساتھ جاتے ہیں, آپ اکیلے کو لے کے نکل لیے. مجھے عبرت ہوئی کہ بھائی آدمی بیوی کے بغیر مکمل بولو نہیں ہے, سمجھ رہے ہو؟ یہ فطرت ہے انسان کی, سکون میں نہیں ہوتا. اس لیے سفر میں جب اللہ وسائل دے تو بیگم کو ساتھ لے کے جایا کرو, وسائل نہیں ہو تو پھر وہ لوگ کہتے ہیں بھائی ہمارے پاس پیسے ہیں نہیں, تو ساتھ لے کے جایا کرو, یہ آپ کے شریف ہونے کی علامت بھی ہوگی. خیر جلدی سے بات کو بس 2 منٹ میں سمیٹ رہا ہوں. تو اب کیا ہے میرے بھائی, خواہشات کو آپ نے لگام آپ کے ہاتھ میں ہوگی تو کیا ہوگا, یہی خواہشات آپ کو جلدی منزل مقصود تک پہنچا دیں گے. اور اگر خواہشات کے غلام بن گئے نا, ہم لوگ بنے ہوئے, ہم اپنی مرضی سے تھوڑی اٹھتے ہیں, جب سو کے تھک جاتے ہیں تو پھر اٹھتے ہیں. کیا خیال ہے؟ ہم عقل سے نہیں کھاتے ہیں, خواہشات سے کھاتے ہیں. ہمیں پتا ہے کہ جو میں اتنا پھوڑ رہا ہوں, برگر کھا کھا کے لوگ برگر بن گئے ہیں, نہیں چھوڑیں گے. کل دیکھو میں ایک جگہ گیا ہوں نا بیان کے لیے, انہوں نے میرے سامنے پیسٹریاں لا کے رکھ دی, بہت زور لگایا کہ کھا لو, میں نے نہیں کھایا. تھوڑے سے ناراض ہونے لگے, میں نے پھر ان سے کہا دیکھیں اگر میں لوگوں کے مشورے پہ کھانا شروع کر دوں, لوگوں کے مشورے پہ, آپ جب کہیں کھاؤ تو میں بھی کھاؤں, تو میں باہر نکلوں گا, کوئی اور صاحب کچھ اور کھلائیں گے. مولانا لوگ ہیں, ہم جیسے نالائقوں کو بھی اللہ نے ٹوٹی پھوٹی عزت دے دی, ہر آدمی کھلانے کی کوشش کرتا ہے. تو میں نے کہا تھوڑے دنوں میں, وہ ایئرپورٹ کا واقعہ ہے نا, وہ لے آئے پیسٹری, یہ لے آئے, کھائیں نہ کھائیں, میں نے کہا بھائی نہیں کھا سکتے, ڈھیٹ بننا پڑتا ہے انسان کو. تو حالانکہ دل چاہ رہا تھا, میرا دل چاہ رہا تھا کہ 2 پیسٹری اگر ہو جائیں تو فری کی تو ویسے بھی اچھی لگتی ہیں. پھر میں نے ان کو سمجھایا دیکھو اگر میں یہی شروع کر دوں, تھوڑے دنوں میں جب آؤں گا تو کیسا ہوں گا, میں اس طرح ہوں گا, لمبائی اور چوڑائی کیا ہو جائے گی, برابر. آپ یوں بھی مجھے کر سکتے ہیں, کیا خیال ہے, اور یوں بھی کر سکتے ہیں, اچھا لگوں گا میں. انہوں نے کہا نہیں. تو میں نے کہا ابھی میں نہیں کہہ رہا بہت ہینڈسم ہوں, لیکن پھر بھی تھوڑا سا تو سیٹ لگ رہا ہوں نا آپ کو, چل پھر رہا ہوں, بھاگا, فلائٹ بھی نکل رہی تھی, اسپیڈ بھاگتے ہوئے گیا میں, ابھی بھاگ رہا ہوں, چل رہا ہوں, اگر میں یہ کھاؤں گا. انہوں نے کہا ایک سے کیا ہوگا, یہ بہت بڑا شیطان کا دھوکہ ہے بھائی, ایک سے ہی ہوتا ہے, ایک دفعہ سے کیا ہوتا ہے بھائی, ایک دفعہ سے ہی, جو ایک دفعہ کھاتا ہے ہر دفعہ وہ ایک ہی دفعہ سمجھ کے کھا رہا ہوتا ہے. سمجھتے نہیں ہو بات کو؟ تو خواہشات کی غلامی کے بجائے خواہشات پہ سوار ہو جاؤ. کبھی کبھار موقع ملتا ہے تو کھا لو, وہ تو ہمیں تو بار بار مل رہا ہوتا ہے نا, اللہ نے ہم جیسے, ایک تو مولویوں کو لوگ کھاتا دیکھ کے بھی خوش نہیں ہوتے, لوگ کہتے ہیں ہر وقت کھاتے رہتے, اور کھلاتے بھی ہیں, کھلا بھی پبلک ہی رہی ہوتی ہے, ہمارے یہاں جاؤ, ہمارے یہاں دعوت ہے, یہ کھا لیں, وہ کھا لیں, مٹھائی کے ڈبے کھا لیں, یہ بھی کھا لیں, اور پھر کہتے ہیں مولوی کھاتے بہت ہیں. تو نہ کم بخت ہو تم کھلا کے خوش ہو رہے ہو تو, اور نہ کھا کے جب منع کر دو تو اس پہ بھی اعتراض ہوتا ہے. تو اس لیے میرے بھائی اپنے جسم میں چستی پیدا کرو, اور یہ خواہشات پہ کنٹرول کیے بغیر ممکن بولو نہیں ہے. اس لیے میں اس کو بہت فوکس کرتا ہوں, خوش رہنا خدا کی قسم سستی میں ممکن نہیں ہے. یہ لکھ لو ڈائری میں, جو سست, دیکھو جو خواتین گھروں میں ہر وقت جتی رہتی ہے نا کام کاج میں, وہ خوش رہتی ہیں, وہ خوش رہتی. ابھی جو مرد اور عورتوں میں ڈپریشن کی بیماری, یہ فارغ ہونے کی وجہ سے بھی ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے گھروں میں اتنا خواتین اپنے آپ کو بیزی رکھیں کہ عشاء کی نماز جب پڑھ رہی ہو نا تو جھوم رہی ہو نیند سے, یہ حالت ہونی چاہیے. میں نہیں کہہ رہا آپ گھروں میں عورتوں کو جا کے غلام بنا دو ہر وقت گن پوائنٹ پہ, یہ خواتین کو ترغیب دے رہا ہوں, آپ کو نہیں کہہ رہا کہ آپ جا کے یہ کام, آپ خود اپنی سستی دور کرنے کی کوشش کریں. پورا بیان جا کے نا ادھر نکال دیتے ہیں لوگ تو, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیشہ ایکٹیو لوگ, چست لوگ آپ کو خوش نظر آئیں گے, اور فارغ لوگ آپ کو ہمیشہ ٹینشن میں نظر آئیں. تو ہلاؤ بچوں کو سمجھاؤ کہ بھائی یہ نہیں پڑے رہتے بیٹا, اس طریقے سے اٹھو, کوئی کام کرو. مارے پیٹے نہیں ان کو, وہ پھر باغی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, لیکن کوئی ایسے کام ان کے ذمے لگائیں, ہلیں جلیں. میں جانور کیوں پالتا ہوں, مجھے ویسے تو شوق ہے, لیکن میں یہ چاہتا ہوں میرے بچے بھی یہ پالیں, تاکہ فارغ وقت میں یہ چستی نہیں ہے کہ آپ پب جی کھیل رہے ہیں, بٹن دبا رہے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو آپ کے اسپیڈ سے بٹن دبایا کروں گا میں پب جی میں, یہ تو سستی کی اعلیٰ مثال ہے.
फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है, जानवर पालने में फिजिकल एक्टिविटी होती है, जॉगिंग में, स्विमिंग में, इन चीजों में होती है। तो इससे आपको चुस्ती पैदा होगी, नमाज पढ़ना आपके लिए आसान होगा, रोजा रखना आपके लिए आसान होगा, माँ बाप की कड़वी कसीली बर्दाश्त करना आपके लिए क्या होगा। सुस्त आदमी को उसका अब्बा एक लफ्ज बोलता है ना, ये कम रिप्लाई करता है। चुस्त आदमी क्या कर लेगा, बर्दाश्त, माँ की कड़वी कसीली भी बर्दाश्त करेगा, बेगम की भी उल्टी सीधी बर्दाश्त कर लेगा चुस्त आदमी। लेकिन सुस्त डिप्रेशन का डब्बा होता है वो, समझ रहे हो, वो खुद भी टेंशन में और दूसरों को भी। और अल्लाह किसी की औलाद को सुस्त ना बनाए भाई। माँ बाप पे बड़े आरे चलते हैं, मैंने ऐसे ऐसे पोस्ती घरों में देखे हैं ना, माँ बाप कहते हैं हडाराम खा रहा है हमारा सुबह शाम, हिलता नहीं है। ये बहुत बड़ी खतरनाक बात है भाई। अल्लाह ताला सबकी अच्छे की रिपोर्ट रखे और हमें मुकम्मल शरीयत पे चलने की तौफीक अता फरमाए।